السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑائیاں، کبریائیاں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر الامور ہے۔ بے شمار ہم گنت درود و سلام ہوں سید القونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ آج شعبان کی 29 تاریخ ہے، گویا کہ رمضان کی آمد ہے، اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے لیے ہمارے سلف وہ 6 مہینے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور 6 مہینے یعنی رمضان کے گزر جانے کے بعد وہ یہ دعا کرتے کہ اے اللہ جو کچھ ہم نے رمضان میں عبادات کی ہیں ان کو قبول فرما لے اور ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھنا۔ تو گویا کہ یہ ایک عظیم مہینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی مناسبت سے شعبان کے آخری دن رمضان سے 1 دن پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول ایک عظیم اور جامع خطبہ دیا۔ تو اللہ تعالی نے بھی رمضان کے بارے میں یہی فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے اسی طرح جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا گیا۔ تو گویا کہ یہ روزہ صرف امت محمدیہ پہ فرض نہیں کیا گیا، بلکہ
یہ ایک ایسی روحانی غذا ہے، اور اس روحانی غذا کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اس روحانی غذا کی وجہ سے یہ اتنا عظیم ٹانک ہے کہ اس کی زندگی میں تقویٰ اور طہارت آ جاتی ہے۔ یعنی جس طرح ہم اپنے جسم کو توانا رکھنے کے لیے مختلف قسم کی غذائیں ٹانک استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ہمیں رمضان کی صورت میں، روزوں کی صورت میں ایک ایسی روحانی غذا دی ہے کہ اگر کوئی شخص اسے اخلاص کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو یہ اسے یہ فائدہ دیتی ہے کہ اس میں طہارت اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا داخل الجنہ ومن صام ابتغاء وجہ اللہ وختم لہ بہا داخل الجنہ ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ وختم لہ بہا داخل الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت عطا کرے گی۔ اتنا بڑا یہ عمل ہے، تو گویا کہ دوسرے لفظوں میں آپ ایسا کہہ لیں کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی مرضی کو ختم کر کے مولا کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے۔ صوم کا معنی رک جانا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے، ایک مسلمان سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ ایک مہینہ تو نے اپنی مرضی کو چھوڑ کے میری مرضی کے تابع ہونا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ کھانا چھوڑ دو، ٹھیک ہے، پینا چھوڑ دو، یا اللہ چھوڑ دیا، ناپسندیدہ باتیں چھوڑ دو، یا اللہ تیرے حکم کو مان لیا، اے میرے بندے ناپسندیدہ اعمال و افعال کو ترک کر دو، اے اللہ تیرا حکم مان لیا، اے میرے بندے اپنی مرضی چھوڑ کے میری مرضی کے تابع ہو جا، اے اللہ میں نے تیرا حکم مان لیا۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کو اللہ تعالی ایسی ترقی عطا کرے گا روحانی طور پہ، اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے انسان کو اپنا قرب عطا کرے گا کہ اب اللہ کے بندہ اتنا قریب ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے تو نے میرا اتنا قرب حاصل کر لیا ہے، میری طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جب تو نے میرے لیے سب کچھ کیا ہے تو میں نے تیرے سارے پہلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یعنی یہ روزہ اتنا بڑا عمل ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو نوجوان اکٹھے مسلمان ہوئے اور ایک نوجوان بڑا جوشیلا، وہ اسی طرح عمل کرتے رہے، لیکن ایک آدمی ان دونوں میں سے ایک ساتھی جو ہے وہ کسی غزوے میں گیا، جنگ میں گیا، وہاں شہید ہو گیا، اور اس کا دوسرا ساتھی 1 سال اس کے بعد تک زندہ رہا، اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا۔ تو تب بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں کو خواب میں دیکھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ شہید ہونے والا وہ جنت میں بعد میں جاتا ہے، اور جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے اور اپنی چارپائی پہ فوت ہوا ہے وہ جنت میں پہلے چلا جاتا ہے۔ میں خود بھی بڑا حیران، میں نے یہ خواب صحابہ کو سنایا، وہ بھی بڑے حیران کہ ایک وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے وہ جنت میں بعد میں، اور ایک وہ شخص جو اپنی طبی موت مرتا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے تعجب کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس میں تعجب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، کیا وہ جنت میں پہلے جانے والا 1 سال اس کے بعد زندہ نہیں رہا؟ زندہ رہا ہے۔ کیا اس نے اس کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے اور اس نے نمازیں نہیں پڑھی؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کام تو اس نے کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ رمضان کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس برکت سے، یعنی جو رمضان اس شہید جس سے محروم رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس رمضان کا اتنا فائدہ پہنچایا کہ اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ تو اس لیے یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں یہ فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ وہو شہر الصبر والصبر ثواب الجنہ وشہر المواسات وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس ایک بہت ہی بابرکت مہینہ آنے والا ہے جو بڑی عظمت والا ہے، بڑی برکت والا ہے، اور اس مہینہ میں ایک ایسی رات ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور رات کا قیام نفل ہے، لیکن رمضان کی وجہ سے نفل کا ثواب اتنا ہے، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ۔ جو شخص رمضان کی دنوں میں ایک نفل ادا کرتا ہے
تو اس کو ایک نفل کا ثواب دوسرے دنوں کے فرض کے برابر ملتا ہے، اور اگر کوئی شخص ایک فرض ادا کرتا ہے تو اسے ایک فرض کا ثواب دوسرے دنوں کے مقابلہ میں 70 فرضوں کا ملتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالی ہر افطاری کے وقت اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ ایک دن نہیں بلکہ ہر رات، فی کل لیلۃ، یعنی ہر رات میں جیسے ہی افطاری کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ فرض اللہ عز و جل صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے، اور دوسرا کام کیا کیا ہے؟ وغلقت ابواب النار، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے آتے ہی جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اگر آج نظر آ گیا تو آج، یا آج نہ آیا تو کل، یعنی جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ وَتَغَلُّ مَارَدَةُ الشَّيَاطِينِ، سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینہ میں ایک رات ایسی ہے جو بڑی عظمت والی ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، جو شخص اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا گویا کہ وہ بڑا ہی بدقسمت انسان ہے، وہ ہر قسم کی بلائی سے محروم ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آوازیں دے دے کے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اے میرے بندو، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھو، اپنے دلوں کو کینے اور بغض اور حسد سے پاک رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان برے اعمال کی وجہ سے تم رمضان کی برکتوں سے محروم رہ جاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو، اللہ تعالیٰ کی مغفرتیں، اللہ کی بخششیں ان کی لوٹ سے لگنے والی ہے، تم اپنے آپ کو ان برکتوں کو، ان رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے تیار کر لو۔ ساری الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ارض السماوات والارض، جو چھوٹی نہیں، تم دنیا میں زمین کے تھوڑے تھوڑے ٹکڑوں پہ اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، بلکہ کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ چھوٹے سے پلاٹ کے ٹکڑے پہ کئی آدمی قتل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں وہ جنت دینی ہے جو چھوٹا ٹکڑا نہیں۔ ارض السماوات والارض، ایک طرف آسمانوں زمینوں کی وسعت اور دوسری طرف تم اس جنت کو دیکھ لو۔ تم دنیا کی زمین کے ٹکڑوں کے لیے اپنی جانوں کا خون کر دیتے ہو، اپنی جانوں کو ختم کروا دیتے ہو، کیا جنت حاصل کرنے کے لیے، اتنی بڑی جنت حاصل کرنے کے لیے تم تھوڑی سی محنت نہیں کر سکتے؟
تم اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دے سکتے، تم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑا سودا ہے جو ہم اللہ سے کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تجارت میں کامیاب کرے، کیونکہ اللہ کے ساتھ جو تجارت ہوتی ہے وہ تجارت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تجارت کرو، وہ ایسی تجارت ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا۔ یرجون تجارتا لن تبور، نیکی کرنے والے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، یعنی وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یرجون تجارتا، وہ اللہ سے ایسی تجارت کر رہے ہیں جس تجارت میں کوئی خسارہ ہے ہی نہیں۔ یہاں تم تجارت کرتے ہو تو کتنے خطرے ہوتے ہیں، اگر ادھار مال دے دو، منافع زیادہ کمایا، پتہ نہیں وہ پیسے ملنے بھی ہیں یا نہیں ملنے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ تجارت کرو، میرے ساتھ تجارت کرو گے تو تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہے، خسارے کا تصور بھی نہیں۔ لیکن یہ کب؟ لعلکم تتقون، جب تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، تم جو اللہ کے ساتھ معاہدہ کرو اس معاہدے کو پورا کرو۔ یعنی گویا کہ رمضان کے روزے یہ اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے کہ اللہ ہم صبح سے لے کے غروب آفتاب تک تیری کسی قسم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اگر ہم اس پہ قائم ہیں تو پھر یہ روزہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا شہر الصبر والصبر ثواب الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جو ہے یہ جنت ہے۔ وشہر المواسات، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو۔ وشہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ وہ مہینہ ہے تم یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے، وہ چاہے کوئی ذریعہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس افطاری کی وجہ سے اس کے گناہ سارے معاف کر دیتے ہیں۔ وعید کو راقبتی من النار، اور یہ روزہ افطار کروانا اس کو جہنم سے آزاد کرنے کا سبب بن جاتا ہے، اس وجہ سے روزہ افطار کروانے والا جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے روزہ افطار کروانا، یعنی صرف افطار کروانا، تو پھر روزہ رکھنا یہ کتنا بڑا عمل ہوگا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَالَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ اس کے ثواب سے کٹوتی کر کے تو روزہ افطار کروانے والے کو دے دیا جائے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں نہیں، من غیر ان ينتقص من امرہ شیء، اس روزہ رکھنے والے کے روزے سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی،
اس کو بھی ثواب پورا ملے گا، اللہ تعالیٰ روزہ افطار کروانے والے کو بھی اپنے فضل سے پورا ثواب دیں گے۔ تو اب جب رسول اللہ نے اتنا بڑا اجر سنایا تو صحابہ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ہمیں روزہ افطار کروانا چاہیے۔ تو کہنے لگے قلنا یا رسول اللہ ہے لیسا کلنا یجد ما یفطر بالصائم، اے اللہ کے رسول ہم تو مالی طور پہ اتنے کمزور ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ روزہ افطار کروانے کی طاقت تو نہیں رکھتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مدقۃ لبن او شربۃ من ماء، اے میرے صحابہ اللہ تعالیٰ اس روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا جس کے پاس کھانا کھلانے کے لیے کچھ نہیں، وہ کسی کو دودھ کا ایک گھونٹ پلا کے اس کا روزہ افطار کروا دے، اگر دودھ نہیں ہے تو پانی کا ایک گھونٹ دے کے اس کا روزہ افطار کروا دے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پھر بھی اسے اتنا ہی ثواب دے گا۔ لیکن آگے آپ نے فرمایا من اشبع صائما، جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیتا ہے، اگر اللہ نے اسے توفیق دی ہے تو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیتا ہے، سقاہ اللہ من حوضی شربۃ، اللہ تعالیٰ پھر اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے پانی پہلائے گا، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اس وقت تک اسے پیاس نہیں لگے گی جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ یعنی اتنا بڑا ثواب ہے روزہ افطار کروانا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ افطار کرنے والے کو بھی بخل نہیں کرنا چاہیے، افطار کروانے والے کو بھی بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے فضل سے پورا ثواب دیں گے، کسی کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ اور یہ اتنا بڑا عمل ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اور یہ رمضان جو ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن نازل کیا، اس قرآن کی وجہ سے اللہ نے رمضان کو بھی عظمت دی، اور لیلۃ القدر جس رات میں قرآن نازل ہوا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی۔ اور اگر ہم قرآن پڑھیں گے رمضان میں تو کیا ہم ثواب سے محروم رہیں گے؟ تو لہٰذا رمضان کا روزہ رکھنا، اور اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا قیام کرتا ہے سنت کے مطابق ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بھی پہلے سارے گناہ معاف۔ اب یہ قیام کتنا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آخری راتوں میں 3 دن قیام کیا۔ پہلے دن قیام کیا یعنی آپ آدھی رات مسجد میں گئے
وہاں جا کے قیام کیا، صحابہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوئے، دوسرے دن اور زیادہ ہو گئے، تیسرے دن اور زیادہ ہو گئے، چوتھے دن اتنے لوگ آ گئے کہ مسجد میں جگہ باقی نہ رہی، لیکن چوتھے دن رسول اللہ نہیں آئے۔ صبح جب آپ آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں جان بوجھ کے نہیں آیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جماعت کے ساتھ رمضان میں قیام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، مجھے یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، کہیں فرض نہ ہو جائے۔ اگر فرض ہو گیا تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اب تو یہ ہے نا کہ اگر رات کا قیام نہ بھی کرے تو روزہ رکھ لیں تو روزہ ہو جائے گا، لیکن اس کا ثواب بڑا ہے، ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن وہ ثواب کب ملے گا؟ جب سنت کے مطابق ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا قیام کتنا کرتے تھے رات کا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ما کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی احدی عشرۃ رکعۃ، کہ رات کا قیام چاہے رمضان کا مہینہ ہوتا یا رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ یہ نماز تہجد یا نماز تراویح جو رسول اللہ نے پڑھی ہے وہ 11 رکعت ہی پڑھی ہے۔ سنت یہ ہے، یعنی یہ جو کہتے ہیں ہمارا اختلاف جو ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے، وہ کہتے ہیں 20 رکعت سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، سنت نہیں، سنت جو ہے وہ 11 رکعت ہے، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو 3 راتیں نماز پڑھائی تھی وہ 11 رکعت تھی، وہ 8 نفل تھے اور 3 وتر تھے، 11 رکعت آپ نے پڑھائی۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں تمیم داری اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نماز تراویح پڑھانے کا حکم دیا تو آپ نے انہیں بھی یہی کہا تھا کہ تم لوگوں کو جا کے 11 رکعت نماز تراویح پڑھاؤ۔ لہذا یہ موطا امام مالک میں سعید بن یزید رحمہ اللہ کے واسطہ سے یہ حدیث ہے کہ آپ نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دوبارہ با جماعت نماز تراویح شروع کروائی تو انہوں نے بھی 11 رکعت پڑھنے کا ہی حکم دیا تھا۔ تو 11 رکعت یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو عمل رسول اللہ نے بذات خود کیا ہے، اگر اس سے منع نہیں کیا بلکہ صحابہ کے ساتھ مل کے کیا ہے، وہ عمل کرنا بہتر ہے، وہ عمل کرنا بہتر ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ آپ 40 پڑھ لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، 30 پڑھے کوئی اعتراض نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے پھر یہ کہو کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ زیادہ پڑھ لیں، لیکن اسے سنت نہ کہو۔ سنت جو ہے وہ 11 رکعت ہے، اور سنت پہ عمل کرنا یہ بہرحال بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جو اللہ کے رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس سے وہ منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔